معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے نیوی سولجر بھرتی ہو سکتے ہیں۔ نیوی سولجر بھرتی ہونے کے لیے درکار مہارتیں کیا ہے، نیوی سولجر کی اہم شاخیں کون سی ہیں، نیوی سولجر بھرتی ہونے کے لیے کم از کم اہلیت کیا ہے، نیوی سولجر کا طرز کار اور مقام کار کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بحری ملاح یا نیوی سولجر اپنے ملک اور اس کے اتحادیوں کی بحری خطرات سے حفاظت کرتے ہیں۔ نیوی سولجر فوجی بحری جہاز پر مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، جن میں پیٹرول بوٹ سے لے کر ایئر کرافٹ کیریئر اور آبدوز تک شامل ہیں۔ عام ذمہ داریوں میں تجرباتی بحری جہازوں کو بحری قزاقوں سے بچانا، سمندر میں گشت، کانوں کا کوچ، بحری معاونت، فوجی آپریشن کے دوران گولہ باری کی فراہمی، نیز قدرتی آفات میں متاثرین کی مدد شامل ہے۔ تحت انتخابی عملے سے گزرنے کے بعد جو سیلر اور آفیسر منتخب کیے جاتے ہیں، ان کے لیے اگلے عہدوں پر ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تمام بحری عملے کو جاب پر رہتے ہوئے ڈگری کی سطح تک تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے دوران کسی خاص اسپیڈ میں ان کی اہلیت بن جاتی ہے۔ مہارتوں میں جہاز اڑانے سے لے کر اسلحے کی مرمت، لاجسٹک اور انجینئرنگ تک کے امور شامل ہیں۔ یہاں ملازمت کے دور پورا ہونے کے بعد شہری اداروں میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میٹرک میں اچھے نمبروں کے بعد آپ بحریہ میں ملاح کی جاب کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہاں انتخاب کے لیے آپ کو رجحان، میڈیکل اور جسمانی صحت کے کئی ٹیسٹ دینے ہوں گے۔ نیوی میں آفیسر کی تربیت کے لیے آپ کو کسی خاص موضوع میں ڈگری درکار ہوگی۔ لاجسٹکس، میڈیسن، انجینئرنگ یا ہوا بازی کے علاوہ جو لوگ ملاح بھرتی ہوتے ہیں، تجربے کے بعد آفیسر ٹریننگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آفیسر ایڈمرل کی سطح تک ترقی کر سکتا ہے۔ سیلر بننے کے لیے درکار مہارتیں: بڑی تعداد میں عملے کے ساتھ کام کرنے اور حکم کی درست تعمیل کے لیے ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی اچھی مہارت ہو۔ مزاج میں لچک ہو تاکہ نئی ٹیکنالوجی اختیار کرنے اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں کام آسان ہو۔ اچھی انتظامی مہارت اور خود تنظیمی رکھتا ہو، ترتیب سے کر سکے اور بہادر ہو تاکہ ایسے ہی خطرناک حالات ہو اس کی جان کو دھڑکا ہو اپنی ذمہ داری ادا کر سکے۔ ہر قسم کی حالات میں طویل دورانیہ تک کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ نیوی سیلر کی اہم شاخیں: میڈیکل آفیسر، یہ دوران تربیت، دوران جنگ یا فلاحی مشن کے دوران ملاحوں کو مختلف طرح کی طبی امداد، ویکسینیشن سے ایمرجنسی سرجری تک فراہم کرتا ہے۔ وارفیئر آفیسر، یہ بحری لڑائی کا ماہر ہوتا ہے اور ملاحوں کی ٹیم کی نگرانی کرتا ہوا جدید ترین ہتھیاروں سے لڑتا ہے۔ انجینئرنگ آفیسر، یہ ٹیکنیشینز کی ٹیم کو چلاتا ہے اور بحری جہازوں کی نظم کو درست کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کی مرمت، انجن، ہائیڈرولک وغیرہ کرتا ہے۔ لاجسٹک آفیسر، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جہاز میں اس کی مشین کے لیے درکار سامان موجود ہے۔ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ضرورت پڑے تو ساحل یا سمندر میں جہاز میں دوبارہ سامان کیوں لا کر فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسپیشل آپریشن آفیسر، یہ خاص آپریشن کے لیے خاص قسم کی ہتھیار اور طریقے استعمال کرتا ہے، مثلاً جاسوسی، لڑائی، انہدام اور دہشت گردی کا مقابلہ۔ سب میریز آبدوز، جو پانی کے اندر سمندر کی گہرائی میں تیرتی ہے، سب میریز اس کے عملے کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے خاص شعبے مثلاً سمت شناسی، نیوکلیائی ٹیکنالوجی اور اسلحہ ٹیکنالوجی کا ماہر ہو سکتا ہے۔ نیوی سیلر بننے کے لیے کم از کم اہلیت: ملاح کی حیثیت سے اس شعبے میں داخلے کے لیے باقاعدہ کوئی اہلیت لازمی نہیں، تاہم افسر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے ڈگری درکار ہوتی ہے۔ ذکر
گھر سے طویل عرصے کے لیے دور سمندر میں رہنے کا حادثہ ہے۔ تربیت اور لڑائی کے دوران اوقات کار تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کام کا مقام بحری ملاح کو گھر کے قریب یا بیرون ملک کے کسی علاقے میں متعین کیا جاتا ہے۔ مشق اور لڑائی کے دوران انہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بھیجا جا سکتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔